کے آغاز میں ایک بچہ اپنے کمرے میں رات کے وقت کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کا والد آ کر اسے سونے کا کہتا ہے۔ بچہ جس کا نام جیک ہوتا ہے اپنے والد کو بتاتا ہے کہ وہ سو نہیں پا رہا کیونکہ اسے لمبے قد والے راکشسوں سے خوف آ رہا ہے۔ بچے کا والد بتاتا ہے کہ یہ سب کہانیاں ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ پھر بچہ اپنے والد کو لمبے راکشسوں کی کہانی سنانے کا کہتا ہے۔ دوسری طرف سلطنت کی ملکہ بھی اپنی ننھی شہزادی کو یہی کہانی سنا رہی ہوتی ہے۔ ننھی شہزادی ایزابیل کہتی ہے کہ یہ صرف کہانی ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں، مگر اسے یہ کہانی پسند ہے۔ پھر ملکہ بھی ایزابیل کو کہانی سناتی ہے۔ کہانی کے مطابق کالا جادو کرنے والے کچھ مونکس نے خدا کی تلاش میں کچھ جادوئی بیج بنائے تھے تاکہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان آنے جانے کا راستہ بنا کر خدا کو تلاش کر سکیں۔ پھر یہ مونکس اس لمبے سے آسمان کو چھوتے درخت کے ذریعے اوپر آسمان کی طرف جانے لگے، مگر جب یہ اس درخت کی چوٹی پر پہنچے تو وہاں ان کا سامنا لمبے قد والے راکشسوں سے ہوا، جنہوں نے ان میں سے کچھ مونکس کو پکڑ کر کھا لیا اور باقی اپنی جان بچانے کے چکر میں آسمان سے کود کر مر گئے۔ ان راکشسوں کو اب ان مونکس کے بنائے ہوئے جادوئی درخت کی وجہ سے آسمان سے زمین پر آنے کا راستہ مل گیا تھا، تو پھر ان تمام راکشسوں نے زمین پر آ کر انسانی دنیا میں تباہی مچانا شروع کر دی۔ انہوں نے سلطنت کا سونا لوٹنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کی جو چیز انہیں اچھی لگتی اسے بھی چرانا شروع کر دیا، مگر ان راکشسوں کی سب سے پسندیدہ چیز انسانوں کو کھانا تھا۔ اس وقت کے بادشاہ ایرک نے مونکس کو اس تباہی کا ذمہ دار قرار دیا اور تمام مونکس کو گرفتار کر کے ان کے کالا جادو کرنے پہ پابندی لگا دی۔ پھر بادشاہ ایرک کے حکم پر چند مونکس نے ان راکشسوں کو قابو کرنے کے لیے ایک راکشس کو ہلاک کر کے اس کا دل نکال کر اس پہ کالا جادو کر کے ایک جادوئی تاج تیار کیا۔ جب بادشاہ ایرک نے اس تاج کو پہن کر ان راکشسوں کو اپنے سامنے جھکنے کا حکم دیا تو یہ راکشس فوراً بادشاہ ایرک کے غلام بن گئے۔ پھر بادشاہ نے انہیں واپس ہمیشہ کے لیے آسمان پر جانے کا حکم دیا اور زمین اور آسمان کو ملانے والے درخت کو کٹوا کر ان راکشسوں کا گھر ہی تا حیات کے لیے ان کا قید خانہ بنا ڈالا۔ کیونکہ جادوئی بیچوں کو ختم یا تباہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اسی لیے جب تک بادشاہ ایرک زندہ رہے انہوں نے ان جادوئی بیچوں کو اور جادوئی تاج کو اپنے پاس حفاظت سے چھپا کر رکھا اور تمام سلطنت نے خوشحالی سے راج کیا۔ ان جادوئی اشیاءوں کا کوئی غلط استعمال نہ کرے، اسی لیے جب بادشاہ کی وفات ہوئی تو ان جادوئی اشیاءوں کو بادشاہ کے ساتھ ہی حفاظت سے دفنا دیا گیا اور اس طرح یہ جادوئی اشیاء ایک لیجنڈ میں تبدیل ہو گئیں جو سب کے لیے صرف ایک کہانی ہے، حقیقت نہیں۔ کہانی ختم ہونے کے بعد جیک اپنے والد کو پوچھتا ہے کہ اگر یہ راکشس کبھی واپس آئے تو وہ بھی سلطنت کے شاہی رکھوالوں کی طرح ان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، مگر جیک کا والد بتاتا ہے کہ سلطنت کا شاہی رکھوالا بننے کا اعزاز صرف شاہی خاندان کے لوگوں کے پاس ہی ہے، عام لوگ شاہی رکھوالے کبھی نہیں بن سکتے اور یہ راکشس اصلی نہیں ہے، صرف ایک کہانی کے کردار ہیں۔ دوسری طرف ایزابیلا اپنی والدہ کو بتاتی ہے کہ اس کہانی کے راکشس اصلی نہیں ہیں مگر بادشاہ ایرک اصلی ہیں کیونکہ اس نے ان کی قبر محل کے خفیہ قبرستان میں دیکھی ہے۔ ملکہ ایزابیلا کو کہتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ ایزابیلا ملکہ بننے سے پہلے بھرپور ایڈونچرز کرے تاکہ وہ اپنی سلطنت کے لوگوں کو اچھی طرح سمجھ سکے اور ملکہ بننے کے بعد انہیں ایک پرعزم ریاست دے سکے۔ جیک اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ انہیں کیسے پتا کہ یہ راکشس اصلی نہیں ہے، تو جیک کا والد بتاتا ہے کہ وہ یہ نہیں جانتا۔ پھر جیک اپنی کتاب سے کہانی کا آخری حصہ پڑھتا ہے جس کے مطابق یہ راکشس آج بھی آسمان سے زمین کی طرف نفرت اور حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس دن کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں جب انہیں زمین پر دوبارہ جانے کا موقع ملے گا تاکہ یہ بادشاہ ایرک کی نسل کو ختم کر کے تمام انسانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیں اور اپنی قید کا بدلہ لے لیں۔ 10 سال گزر جاتے ہیں۔ اب جیک ایک نوجوان کسان ہے جو اپنے چاچا کے ساتھ رہتا ہے۔ پیسوں کی قلت کی وجہ سے جیک کا چاچا جیک کو شہر جا کر اپنی گھوڑا گاڑی بیچنے کو کہتا ہے۔ جب جیک شہر پہنچتا ہے تو اپنی گھوڑا گاڑی بیچتے وقت اس کی نظر ایک تھیٹر پر پڑتی ہے جہاں بادشاہ ایرک کی راکشسوں والی کہانی کا شو چل رہا ہوتا ہے۔ جیک بھی یہ شو دیکھنے اندر چلا جاتا ہے۔ یہاں اس کی نظر شہزادی ایزابیل پہ پڑتی ہے، وہ بھی یہاں یہ شو دیکھنے چھپ چھپا کر آئی ہوتی ہے۔ دوران شو کچھ گنڈے ایزابیلا کو چھیڑنے لگتے ہیں تو ایزابیلا وہاں سے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہاں جیک آ کر ایزابیل کی مدد کرتا ہے کہ اتنے میں شاہی رکھوالے آ کر ایزابیل کو بچا لیتے ہیں اور جیک کو پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی اصل میں سلطنت کی شہزادی ہے۔ جیک باہر آ کر دیکھتا ہے کہ اس کی گھوڑا گاڑی کی گاڑی کسی نے چرا لی ہے اور اب اس کے پاس بیچنے کو صرف
सिर्फ घोड़ा ही बचा है। यहाँ इजाबेल के मंगेतर रॉड्रिक को भी दिखाया जाता है और ये भी दिखाया जाता है कि इसने जादुई बीज और ताज तलाश कर लिए हैं, मगर वो जादुई बीज एक मॉन्क ने चुरा लिए हैं। फिर रॉड्रिक मॉन्क को तलाश करने का हुक्म देता है। सिपाहियों को देखकर मॉन्क घबरा कर जैक से उसका घोड़ा इन बीजों के बदले खरीदने का कहता है, तो जैक इनकार कर देता है। फिर ये मॉन्क जैक को बताता है कि ये जादुई बीज हैं जिन्हें ये दूसरे मॉन्क्स को अनमोल दामों में बेच सकता है। जैक को ये सुनकर अपने बचपन की राक्षसों वाली कहानी याद आ जाती है और वो अपना घोड़ा इन बीजों के बदले मॉन्क को बेच देता है। मॉन्क जैक को खबरदार करता है कि उसे ख्याल रखना होगा कि ये बीज किसी सूरत में पानी से गीले ना हो। फिर मॉन्क जैक का घोड़ा लेकर वहाँ से फरार हो जाता है, मगर शाही सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। जैक का चाचा घोड़े के बदले बीजों को देखकर जैक पर बहुत गुस्सा करता है और उसकी चीजें लेकर उन्हें बेचने चला जाता है। जैक का चाचा गुस्से में बीजों को फेंक देता है और एक बीज घर की जमीन में जाकर गिर जाता है। दूसरी तरफ बादशाह इजाबेल पर भी गुस्सा करते हैं, तो इजाबेल अपने वालिद से कहती है कि वो अपनी से 2 गुना बड़ी उम्र के आदमी से शादी नहीं करना चाहती। वो कोई कमजोर शहजादी नहीं है और वो चाहती है कि उसके वालिद ये साबित करने का उसे एक मौका दें। मगर बादशाह कहते हैं कि वो अपनी बीवी की तरह अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते और इजाबेल की हिफाजत उनकी अव्वलीन तरजीह है, इसीलिए इजाबेल को सारी जिंदगी महल में ही रहना होगा और रॉड्रिक उसके लिए एक बेहतरीन दूल्हा है। अब इजाबेल छुपकर महल से फरार हो जाती है और दूसरी तरफ रॉड्रिक मॉन्क से पूछता है कि उसने बीज किसको बेचे हैं, मगर मॉन्क कुछ नहीं बताता। तो फिर रॉड्रिक मॉन्क को मार देता है। बारिश की वजह से इजाबेल की नजर एक घर पर पड़ती है, तो वो वहाँ पनाह लेने चली जाती है, जो कि जैक का घर होता है। जैक के घर की टूटी छत की वजह से पानी अंदर आने लगता है और जमीन में गिरा बीज भी गीला हो जाता है। गीला होते ही बीज एक लंबे दरख्त में तब्दील होना शुरू हो जाता है और अब जैक का घर भी इस बीज के साथ साथ आसमान की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। इजाबेल और जैक दोनों ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, मगर जैक नीचे जमीन पे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब जैक को होश आता है तो बादशाह के शाही सिपाही उसे शहजादी को अगवा करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि उसके पास से शहजादी का शाही कंगन बरामद होता है। फिर जैक सारा किस्सा बादशाह को बताता है और कहता है कि वो रज़ाकाराना तौर पर इस दरख्त से ऊपर जाकर शहजादी को बचाना चाहता है। फिर बादशाह जैक को इजाजत दे देता है, तो जैक, रॉड्रिक और शाही रखवाले शहजादी की तलाश में इस दरख्त से ऊपर की तरफ रवाना हो जाते हैं। बिलाखिर ये सब लोग इस जादुई दरख्त की चोटी पर पहुंच जाते हैं। जैक का घर तो मिल जाता है, मगर शहजादी वहाँ मौजूद नहीं होती। फिर ये सब शहजादी की तलाश में आसमान में मौजूद सतह पर चढ़ जाते हैं। यहाँ रॉड्रिक जैक को चुपके से पकड़कर उसे बीज देने पर धमकाता है और कहता है कि वो खामोश रहे, वरना उसकी और उसके चचा की जान को खतरा हो सकता है। जैक बीज तो रॉड्रिक को दे देता है, मगर चुपके से एक बीज अपने पास रख लेता है। फिर ये सब शहजादी की बनाए गए इशारों का पीछा करते शहजादी को तलाश करने लग जाते हैं। इजाबेल का आखिरी बनाया निशान मुकम्मल नहीं होता, तो जैक बताता है कि इजाबेल जरूर किसी मुसीबत में है और उसे किसी लंबी मखलूक ने पकड़ लिया है। अब ये लोग 2 टीमों में बंटकर इजाबेल को तलाश करने में लग जाते हैं। एक टीम रॉड्रिक की होती है और दूसरी जैक की। जैक की टीम खाने के लिए भेड़ों का शिकार करने लगते हैं कि इनका सामना एक लंबे राक्षस से होता है, जिसको देखकर ये सब हैरान हो जाते हैं। जैक तो पानी में छुप जाता है, मगर यहाँ राक्षस शाही सिपाहियों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ रॉड्रिक पर भी राक्षस हमला करते हैं, मगर क्योंकि इसके पास जादुई ताज होता है तो ये इन्हें अपना गुलाम बना लेता है। यहाँ ये भी पता चलता है कि इजाबेल को राक्षस ने कैद कर लिया है और वो ये पहचान चुके हैं कि इजाबेल इनके जेलर बादशाह एरिक की नस्ल में से है। यहाँ दूसरा राक्षस शाही सिपाहियों को भी ले आता है, जिनमें से एक सिपाही को इनका राक्षस लीडर खा जाता है और कहता है कि अगर इन्होंने इन्हें ऊपर आने का रास्ता न दिखाया तो ये इजाबेल को भी खा जाएगा। इतने में रॉड्रिक वहाँ जादुई ताज के साथ आ जाता है और ये सब राक्षस मजबूरन इसके गुलाम बन जाते हैं। यहाँ रॉड्रिक अपनी असल नीयत जाहिर करता है और बताता है कि वो इन राक्षसों की मदद से सिर्फ इजाबेल की सल्तनत पे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए रॉड्रिक इन राक्षसों को अपने साथ लेकर जमीन पर जाने वाले रास्ते की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ जैक भी इन राक्षसों का पीछा करते छुप छुपा कर वहाँ पहुँच जाता है। राक्षसों का खानसामा शाही सिपाही और इजाबेल को पकाने की तैयारी कर रहा होता है, मगर जैक ऐन वक्त पर वहाँ पहुँचकर इन्हें बचा लेता है। अब
ایزابیل، جیک اور وفادار شاہی سپاہی زمین جانے والے راستے پہنچ جاتے ہیں، مگر یہاں ایک راکشس اس راستے کی رکھوالی کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ان تینوں کی چالاکی سے یہ راکشس خود ہی نیچے گر جاتا ہے۔ شاہی سپاہی ایزابیل اور جیک کو نیچے جانے کو کہتا ہے کیونکہ وہ اوپر رہ کر روڈرک سے جادوئی تاج چھین کر ان راکشسوں کو روکنا چاہتا ہے۔ نیچے زمین پر مونکس دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ایک راکشس آسمان سے نیچے گر کر مر جاتا ہے۔ بادشاہ اور ساری سلطنت یہ نظارہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، تو پھر بادشاہ اپنے سپاہیوں کو اس درخت کو کاٹنے کا حکم دیتا ہے اور اپنی بیٹی کی واپس آنے کی امید چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری طرف روڈرک راکشسوں کو لے کر زمین جانے کے راستے پہنچتا ہے تو یہاں شاہی سپاہی روڈرک پر حملہ کر دیتا ہے اور روڈرک کو مار دیتا ہے، مگر جادوئی تاج راکشسوں کے لیڈر کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ پھر درخت کو گرتا دیکھ شاہی سپاہی اس پر چھلانگ لگا دیتا ہے اور درخت گرنے کے دوران جیک اور ایزابیل بھی حفاظت سے نیچے پہنچ جاتے ہیں۔ بادشاہ ایزابیل کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ راکشس درخت گرتا دیکھ کر شدید غصہ ہو جاتے ہیں، مگر ان کے لیڈر کی نظر جادوئی بیچوں پر پڑتی ہے جو روڈرک سے دوران لڑائی گر جاتے ہیں۔ ایزابیل اپنے والد کو روڈرک کی غداری کا بتاتی ہے، پھر بادشاہ جیک کو انعام دے کر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اب راکشس جادوئی بیچوں کا استعمال کر کے آسمان سے زمین جانے کا راستہ بنا لیتے ہیں اور زمین پر پہنچ جاتے ہیں۔ جیک ایزابیل اور بادشاہ کے ساتھ حفاظت سے شاہی محل پہنچ جاتا ہے۔ یہاں راکشسوں کا لیڈر آگ سے بھرے پانی میں گر جاتا ہے اور باقی کے راکشسوں کو لگتا ہے کہ یہ مر گیا ہے۔ پھر یہ سب محل پر حملہ کرنے لگتے ہیں۔ جیک اور ایزابیل شاہی سپاہی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب بادشاہ جیک اور ایزابیل کو حکم دیتا ہے کہ وہ باقی کی سلطنتوں کو آگاہ کریں اور بادشاہ خود اپنے سپاہیوں کے ساتھ راکشسوں کا مقابلہ کرنے میں لگ جاتا ہے۔ راکشسوں کا لیڈر مرا نہیں ہوتا بلکہ یہ پانی کے ذریعے محل میں داخل ہو جاتا ہے اور ایزابیل اور جیک کو کھانے ہی لگتا ہے کہ جیک اپنے پاس موجود آخری بیج کو اس راکشس کے پیٹ میں گرا دیتا ہے، جس کی وجہ سے راکشس کے پیٹ سے جادوئی درخت اگنے لگتا ہے اور یہ راکشس مر جاتا ہے۔ محل کے باہر باقی راکشس محل کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جاتے ہیں، مگر ان کا بادشاہ کی فوج پر حملہ کرنے سے پہلے ہی جیک وہاں جادوئی تاج لے کر آ جاتا ہے اور بادشاہ ایرک کی طرح انہیں اپنا غلام بنا کر ہمیشہ کے لیے انہیں ان کے آسمانی قید خانے میں واپس بھیج دیتا ہے۔ اب ایزابیل اور جیک کی شادی ہو جاتی ہے اور یہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ راکشسوں والی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بچے جیک سے پوچھتے ہیں کہ جادوئی تاج کا کیا ہوا اور اگر راکشس دوبارہ زمین پر آ گئے تو کیا ہوگا۔ جیک بتاتا ہے کہ بیج تو اب موجود نہیں رہے تو راکشس زمین پر کبھی نہیں آ سکتے، مگر ہاں جادوئی تاج حفاظت سے ایک خفیہ جگہ پر موجود ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ یہ جادوئی تاج تاریخ کا سفر کرتے ہوئے موجودہ دور میں کوئین الزبتھ کے مشہور تاج میں تبدیل ہو چکا ہے اور کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار بھی ضرور کریں اور سب اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔